السلام علیکم ڈیئر طلبہ، آج ہم کریں گے اردو 7ویں جماعت کا سبق نمبر 4 بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے سوال جواب، الفاظ مانی اور باقی مشقی سوالات۔ پہلے بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے ہم پڑھنے سے پہلے پوچھئے بابائے اردو کس کا لقب ہے؟ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا۔ آپ بابائے اردو کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بابائے اردو نے اردو زبان کے ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ ابھی ہم نے سبق پڑھا نہیں ہے تو ہمیں یہی آئیڈیا ہو رہا ہے انہیں اردو کا بابا یا فادر آف اردو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو کی ترقی کے لیے، اردو کی حفاظت کے لیے اور نصابی میں اردو تعلیم کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہوگا، اس لیے انہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الفاظ مانی ہے، محقق تحقیق کرنے والا۔ اچھا، الفاظ مانی کے لیے آپ کو پتہ ہے ہر کتاب، اردو کی کتاب کے آخر میں الفاظ مانی کا ایک پیج ہوتا ہے جس میں ہمیں سارے اسباق کے الفاظ مانی مل جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے ان کے الفاظ مانی دیکھ سکتے ہو۔ آگے چلتے ہیں، بابائے اردو کے جو کچھ چیزیں ہیں۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ بابائے اردو کہاں پیدا ہوئے تھے۔ دوسرے پیراگراف میں یہ کہ انہوں نے اردو کی ترقی کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی۔ وہ ٹیچر کی جاب کرتے کرتے ممتحنی تعلیمات ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہیڈ بن گئے۔ پھر وہ اردو کے چوتھے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ انجمن اردو کو انہوں نے بہت ترقی دلوائی، کیونکہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا زمانہ تھا، لوگ انگلش زیادہ پڑھنے لگ گئے تھے، انگریزی کی طرف رجحان تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اردو کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو جائے۔ پھر ایز اے ٹیچر ان کا رویہ اپنے طالب علموں کے ساتھ بہت قابل دید تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ مذہب سے بالا تر ہو کے سوچتے تھے۔ ان کا ایک مالی تھا جو کہ ہندو تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت ایک کتاب میں اس کے بارے میں ایک سبق بھی لکھا ہے، نام دیو مالی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا گیا کہ وہ شروع میں اورنگ آباد سے دلی چلے گئے، کیونکہ دلی میں جو تھا نا وہ ہیڈ آفس تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، صدر مقام تھا ہندوستان کا، تو ملک کے سارے فیصلے وہیں ہوتے تھے۔ جب وہ دلی میں اپنا دفتر لے کے گئے، تحریک اردو والا دفتر، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پاکستان بن گیا، فسادات شروع ہو گئے، فسادات سے ان کا قیمتی کتب خانہ برباد ہو گیا، ان کا دل بہت خراب ہوا اور وہ باقی مسلمانوں کی طرح دلی کو چھوڑ کے کراچی آ گئے۔ لیکن کراچی آ کر بھی وہ اردو کی تعلیم پڑھانے لگ گئے، لیکن انہیں پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، ان کا دل تھا کہ طلبہ اردو کی طرف آئیں، اس لیے انہوں نے اردو کالج بنایا شروع میں، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ دیکھا کہ جب اگر ہم اردو میں، ان کے جو کالج تھا نا اس کالج میں تمام مضامین اردو میں ہوتے تھے، اور جب اس کے امتحان ہوئے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ اگر سارے مضمون اردو میں ہوں گے نا تو طلبہ اچھے نتائج دے سکتے ہیں۔ پھر ان کی خواہش ہوئی کہ ہمارا کالج یونیورسٹی بن جائے، یعنی وہاں پہ ماسٹرز ڈگری بھی ہو، لیکن زندگی میں تو پوری نہیں ہوئی، لیکن جب وہ مر بھی گئے نا ان کی یونیورسٹی جو ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ اب اس یونیورسٹی کراچی میں ہے اور اس کا ایک کیمپس اسلام آباد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولوی عبدالحق نے بہت ساری کتابیں لکھیں، اور جس کے ان کی خدمات کے اعزاز میں انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ سب سے بڑا سول ایوارڈ آتا ہے 23 مارچ کو دیتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو بھی لوگ اچھا کام کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں۔ آخر میں کینسر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی جو ہے وہ اردو یونیورسٹی کے صحن میں ان کی مزار ہے، ان کی قبر ہے۔ پہلا سوال ہے، مولوی عبدالحق کا اپنے شاگردوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ کیسا کاٹ کے لکھنے قابل دید تھا؟ اردو زبان کے نتائج سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اردو کو ذریعہ تعلیم بنا دیا جائے تو ہم بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پہلا سوال ہے، مولوی عبدالحق کابل کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 22 لائن نمبر 1 اور 2 میں ہے۔ یہ دیکھیں، مولوی عبدالحق 20 اپریل 1870 میں ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے علاقے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ آگے ایک شفیق استاد تھے، وضاحت کریں۔ اس میں لائن نمبر 7 اور 8 کا جو ہے یہ ملنسار اور شفیق استاد تھے، نشان لگا ہوا، یہ والا واقعہ آئے گا، طالب علم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ اگلا، مولوی عبدالحق نے انجمن کا دفتر حیدرآباد سے دلی کیوں منتقل کیا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کیونکہ دلی وہاں کا صدر مقام تھا اور کیونکہ سارے بڑے فیصلے وہیں پر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، بابائے اردو کی کون سی حسرت ان کے مرنے کے بعد پوری ہوئی؟ اگلے پیج پہ یہ دیکھیں، ان کی کالج کو یونیورسٹی بنانے کی جو خواہش ہے ان کے مرنے کے بعد پوری ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہیں کون سا ایوارڈ ملا؟ صفحہ نمبر 24 7 8 انہیں ملا تھا صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی۔ اوکے، مولوی عبدالحق کراچی میں پیدا ہوئے، غلط، ہاپڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ نیکسٹ دیکھیں، صحیح ہے، نیکسٹ والا بھی صحیح ہے۔ اس کے نیکسٹ، ترقی اردو کے پہلے سیکرٹری منتخب ہوئے، نہیں، یہ رانگ ہے، چوتھے سیکرٹری تھے۔ حکومت پاکستان کی خدمات کی نشان حیدر، نہیں، رانگ ہے، ابھی آپ نے پڑھا صدارتی اعزاز نوازا۔ پہلے محقق تھے، 1895 میں حیدرآباد میں اسکول میں ملازمت کی، اردو میں پڑھانے جانے کے آخری عمر میں ہاضمہ کی شکایت تھی، انجمن کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے۔ اس کے بعد ہمیں ایک کمپریہنشن دی گئی ہے چھوٹی سی، جس کو آپ نے سالو کرنا ہے، یہ بک کے اوپر ہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جو بولنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے میننگ، یعنی ادا جو ہے، کسی کو ہم پیمنٹ کرنا، اس کو بھی ادا کہتے ہیں، میرے پیسے ادا کر دو، اور ادا طرز ڈھنگ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بار
حل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بوجھ کے لیے، اور ایک بار دفعہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جن کے جو بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھنے میں ایک جیسے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں الفاظ کے معنی تو لغت سے دیکھ کر لکھیں۔ اب اسی طرح سے 3 الفاظ یہ ریت، روایت بھی ہوتا ہے، ریت مٹی کے ذرات، چین ہوتا ہے سکون، چین ملک کا نام، پل چلنے کا راستہ، پل لمحہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تلخیص یہ ہوتی ہے جب ہم کسی بھی بڑے پیراگراف کو چھوٹا سا کر کے ایک لائن میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں اتنا بڑا پیراگراف ہے، آپ کو پتہ ہے خود سے ورڈ نہیں ڈالنے ہوتے، ایک لائن میں آپ اس کو تلخیص کر دیتے ہیں تاکہ وہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے کہ اس بڑے پیراگراف میں کیا لکھا ہوا تھا۔ تو نیچے اس نے آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، یہ جو کہ بک کے اوپر لکھا ہوا ہے اس لیے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے جتنا ہی ہے، لیکن آپ کاپی پہ لکھو گے تو چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تلخیص ہے، خلاصے سے نکلا ہے، ایک پیراگراف کو آپ نے ایک لائن کے اندر سمو دینا ہے، ٹھیک ہے، 1 یا 2 1.5 مصرے میں آپ نے اس کو سمو دینا ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ جو جتنا بڑا پیراگراف لکھا ہوا تھا اس کے اندر چھوٹی سی بات ہی تھی، وہ کیا بات تھی، یہ تلخیص لکھی ہوئی ہے۔ گھروں کی آرائش و زیبائش میں صاف ستھرے مکان میں رکھے گلدان، ترتیب سے لگے پودے، درخت اور سبز قطعات مکان کی خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی خوشی کا اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ اب آپ لوگ جلدی سے یہ دیکھیں، آپ سوال جو آپ نے کاپی پہ لکھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ چلیں اب جلدی سے کام کمپلیٹ کر لیں کاپی ورک۔